बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में अहम समाअत हुई है और इंटेलिजेंस इदारों का जो किरदार है जजेस की तैनाती पर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती पर बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। और जो इदारे हैं और साथ वफाकी हुकूमत के वकील, उनको तलब कर लिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं मज़ाहिर नकवी साहब, उनके खिलाफ कल पहला इजलास हुआ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तफसीलात तलब कर ली हैं। उन तफसीलात का क्या आइन और कानून में कोई गुंजाइश मौजूद है। और फिर अंदर से ही मोहसिन शाह नवाज रांझा जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और MNA हैं, जबकि रज़ा रबानी जो सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया इस मामले पर, क्योंकि उनको ये पता है कि ये गले पड़ जाएगा और ये इतना बेइज्जत होगी, ये पूरी की पूरी जो एलीट है जो इस सारे मामले में पड़ी हुई है जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ, उस बुनियाद पर उन्होंने जो एहतजाज किया उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे एज यूजुअल एतजाज़ हसन साहब ने जो तगड़ा उनकी स्टेटमेंट सामने आई है और मुस्लिम लीग नून के बारे में जो उन्होंने अल्फाज कहे हैं, और मुस्लिम लीग नून के बारे में जो कहा है कि वो किस तरीके से खुदकुश जैकेट पहन के और जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अख्तियारात से मुतल्लिक अतर मिनल्ला साहब का फैसला मौजूद है। अतर मिनल्ला साहब ने यह फैसला दिया, ये रिट पिटीशन थी 3228/2021। ये जो एक मामला उठा था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से, PARC के जो 68 मुलाजमीन थे जिनको गैर कानूनी तौर पर बहाल किया गया था, उनकी बहाली हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से उनको फारिग किया गया था और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उनको बहाल कर दिया था। PARC के जो मुलाजमीन थे, 68 गैर कानूनी मुलाजमीन को बहाल किया गया, उसके खिलाफ मामला चला गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया था कि जो मामला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, उसके पास ये अख्तियार नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया था, फॉर द अबव रीजंस डायरेक्टिव डेटेड 24/8/2021 इशूड बाय द नेशनल असेंबली सेक्रेटरीट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी विंग इज डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो गैर आईनी है, एंड द ऑर्डिनेंस ऑफ 1981 कॉन्सिक्वेंटली ऑफिस ऑर्डर डेटेड 25/8/2021 issued to direction given by the public account committee is also declared as without lawful authority and jurisdiction and thus accordingly set aside, कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की डायरेक्शन थी, ऑर्डर था, उसको सेट असाइड कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि अतर मिनल्ला साहब ने कि ये इख्तियारात नहीं हैं इनके पास। फिर हमने देखा कि जब साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को बुलाया गया और बाकी जो नैब के रहनुमाओं और नैब के अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की गई थी, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सबसे पहले तलब किया था। उस पर जो मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी किया हुआ है और उन्होंने कहा था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ये डोमेन नहीं है कि वो तलब करे इस तरह के केसेस में वो अदालतें लगा के बैठ जाए। अब बिल्कुल वैसा हुआ कि इन्होंने और हमारा आईन पाकिस्तान आर्टिकल 209 बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 209 ये कहता है कि किसी भी सूरत में आप जज के खिलाफ जो भी एक्शन हो सकता है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, इसके अलावा कोई इदारा, कोई अथॉरिटी उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। अब इनकी जानिब से जो पहले तो प्रेस रिलीज जारी की गई है, या जिसको आप अलामिया कह सकते हैं, वो पहले मैं आपको बताता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस पर जो रद्द अमल सख्त किस्म का सामने आया है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मज़ाहिर नकवी साहब की जो तफसीलात हैं वो तलब कर ली हैं FBR से। सुप्रीम कोर्ट ने FBR से तफसीलात तलब की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको फुल बेंच ने उसको गैर कानूनी और गैर आइनी डिक्लेयर कर दिया था काजी फैसल साहब केस में। तो अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कैसे एक जज के खिलाफ तहकीकात के लिए FBR को कह सकती है। नूर आलम खान की ज़र सदारत इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जज मज़ाहिर नकवी के आमदन और असासों का मामला जो कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने भिजवाया था, उस पर गौर व खौज किया गया। इजलास में सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज, सेक्रेटरी फाइनेंस और दाखिला भी इजलास में शरीक हुए, जबकि चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी कानून और इंसाफ इजलास में शरीक हुए। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में गैर हाजिर रहे और न पंजाब से कोई पंजाब अफसर शरीक हुआ। नूर आलम खान ने आला अफसरान की गैर मौजूदगी पर इज़हार बरहमी किया कि कोई अफसर इजलास में शरीक नहीं होता तो तहरीरी तौर पर PSC को मुतला करना चाहिए और इन्फॉर्म करना चाहिए। आपको पता है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इदारा बना के बैठे हैं।
انہوں نے کہا جب افسران تشریف نہیں لاتے تو ہم اس اجلاس کو کیسے چلائیں، اور ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا نور عالم خان کی جانب سے کہ میں نے یہ حلف لیا ہوا ہے، جو قومی اسمبلی کا ہے وہ حلف لیا ہوا ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جب یہ سندھ ہاؤس میں بیٹھے تھے تب یہ حلف کہاں گیا تھا جو آج حلف قوم کو یاد کروا رہے ہیں۔ دوران اجلاس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سپریم کورٹ کے جج مظاہر نقوی کا ریکارڈ طلب کیا۔ نور عالم خان نے کہا کہ ایف بی آر ٹیکس ریٹرن اثاثوں کی تفصیلات فراہم کرے اور جو پلاٹس ملے ہیں ان کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کہا مجھے پتہ ہے چیف جسٹس کو بھی ملک کا خیال ہے۔ کمیٹی کے رکن برجیز طاہر نے کہا کہ پوری کمیٹی آپ کے ساتھ ہے، جو فیصلے کریں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ایک اور رکن نزت پٹھان نے کہا کہ بیوروکریسی سمجھتی ہے یہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ ججز کی لڑائی ہے۔ چیئرمین پی ایس سی نے کہا کہ جو افسران نہیں آئے ان کو وارننگ دیتا ہوں، اگر افسران اگلی میٹنگ میں نہیں آئے تو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دوں گا۔ انہوں نے کہا مجھے ٹیکس ریٹرن، ٹریول ہسٹری، پلاٹس، فیملی ممبرز اور تمام تفصیلات چاہیے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں اداروں اور افسران میں کتنے مخلص لوگ بیٹھے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے لیے سندھ ہاؤس کے جو گیٹ ٹوٹا تھا اور اس پر اس کو نوٹس لیا گیا تھا، یہ آج وہ آپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کہا کہ تمام اداروں کو تفصیلات فراہم کرنے کے لیے صرف 15 دن کی مہلت ہے، ہر صورت میں مالی اثاثوں کا ریکارڈ ہے اور ہم اس سارے معاملے پر آگے بڑھیں گے اور ہم اس سارے معاملے پر دیکھیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے وقفہ سوالات کے دوران یہ معاملہ پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھایا کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے معاملے پر حکومت اور عدلیہ کے درمیان یہ معاملہ چل رہا ہے، ایسے میں اگر ہم مظاہر نقوی صاحب کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو باقی ججز بھی ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ججز نہیں چاہتے کہ جج کے خلاف کارروائی کوئی اور ادارہ کرے سوائے سپریم جوڈیشل کونسل کے۔ پھر اس کے بعد ایک جو خط لکھا گیا رہنما پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ کسی جج کی دولت یا انکوائری کا اختیار پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اختیار ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس۔ رضا ربانی نے یہ خلاف ضابطہ اس کو قرار دیا اس کارروائی کو، اور انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ پارلیمنٹ کو وہ نہیں کرنا چاہیے جس کی قانون انہیں اجازت نہیں دیتا۔ جسٹس مزار کا معاملہ پی ایس سی میں لانا خلاف ضابطہ ہے اور اس کی مذمت کرتا ہوں۔ رضا ربانی کا پارلیمنٹ کو وہ نہیں کرنا چاہیے جس کی آئین اجازت نہیں دیتا۔ پارلیمان کو قانون سازی اور مالیاتی امور پر کنٹرول کا حق ہے، لیکن کسی جج کی دولت کی انکوائری پی ایس سی کے اختیار سے باہر ہے اور اس وجہ سے اس معاملے سے ہٹ جانا چاہیے، یہ معاملہ گلے پڑ جائے گا۔ یہی بات محسن شاہ نواز رانجھا نے کی، وہ بھی لاء جانتے ہیں، انہوں نے بھی اس پر اعتراض اٹھایا، اور اس سے پہلے جو ڈاکٹر مشاہد حسین سید ہیں وہ بھی اس پر اعتراض کر چکے ہیں، اور رمیش کمار بھی اس کے اوپر اعتراض کر چکے ہیں، جو سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ تھے سلیم مانڈوی والا، وہ بھی اس کے اوپر اعتراض کر چکے ہیں۔ لیکن نور عالم خان کو یہ لگتا ہے کہ وہ چیف جسٹس سے زیادہ اختیارات ہیں ان کے پاس، اور وہ الٹیمیٹ اتھارٹی ہے اور وہ جو چاہے گا وہ کرے گا، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ ساری کارروائی شروع کی۔ جبکہ اس سارے معاملے پر اعتزاز احسن صاحب کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کبھی قانون سازی کی آڑ میں، کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف ایسی چیزیں آتی ہیں، تو اس پر اعتزاز احسن صاحب کی جو گفتگو ہے وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ خود کش جیکٹ پہن کر بارود بھرے ٹرک میں جناح ایوینیو سے سپریم کورٹ کی جانب دوڑ رہی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب، یہ جملے آپ کو میں بتا دوں، اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ خود کش جیکٹ پہن کر بارود بھرے ٹرک میں جناح ایوینیو سے سپریم کورٹ کی جانب دوڑ رہی ہے، اور یہ بہت مہنگا پڑے گا۔ اعتزاز احسن صاحب نے واضح کر دیا کہ یہ معاملہ بہت مہنگا پڑے گا۔ اب آ جاتا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا اہم فیصلہ۔ جوڈیشل کمیشن کی منظوری کے باوجود پشاور ہائی کورٹ کے جج کی تقرری پارلیمانی کمیٹی نے روکی تھی، اس پر سخت رد عمل آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ جوڈیشل کمیشن کی منظوری کے بغیر سینئر وکیل طارق آفریدی کو پشاور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج نہ بنانے کے خلاف درخواست پر سپریم کورٹ نے آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل کو اور حکومتی وکلاء کو عدالتی معاونت کے لیے بلا لیا۔ طارق آفریدی کو پشاور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج تعینات نہ کرنے کے حوالے سے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں سماعت ہوئی۔ طارق آفریدی کے وکیل حامد خان صاحب نے موقف اختیار کیا کہ جوڈیشل کمیشن نے طارق آفریدی کو پشاور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج تعینات کرنے کی منظوری دی۔ جوڈیشل کمیشن جس کے ہیڈ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں، اور پھر آگے جب صوبائی ہائی کورٹس کا معاملہ ہو تو پھر وہ متعلقہ جو چیف جسٹس ہیں اس ہائی کورٹ کے، پھر ایک سینئر جج ہوتا ہے، پھر وہاں کا وزیر قانون صوبائی، اور ایڈوکیٹ جنرل جو ہوتا ہے، تو وہ جوڈیشل کمیشن نے سفارش کی کہ فلاں بندے کو ایڈیشنل جج لگایا جائے پشاور ہائی کورٹ کا، لیکن پارلیمانی کمیٹی نے اس کو روک لیا۔ اس پر یہ معاملہ اٹھا۔ جوڈیشل کمیشن کی سفارش کے باوجود طارق آفریدی کو ایڈیشنل جج تعینات نہ کیا گیا۔ حامد خان صاحب کا کہنا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی نے طارق آفریدی کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ پر نامزدگی مسترد کی، جس میں کہا گیا تھا کہ طارق آفریدی کی ساکھ اچھی نہیں ہے۔
دوران سماعت اطہر من اللہ صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی اس بینچ کا حصہ تھیں۔ دوران سماعت اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ججز کی تعیناتی کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہیں، انٹیلیجنس اداروں سے کس طریقے سے آپ انفارمیشن مانگ سکتے ہیں ججز کی تعیناتی کے وقت، ان کا کیا کردار ہوتا ہے، اس سے عدلیہ کی آزادی پر بہت برا اثر پڑے گا، یہ کہنا تھا اطہر من اللہ صاحب کا۔ انہوں نے کہا پارلیمانی کمیٹی نے پیشہ ورانہ صلاحیت کے بجائے انٹیلیجنس رپورٹ کی روشنی میں فیصلہ کیا۔ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے کہا کہ عدالت معاملے کی قانونی حیثیت کا جائزہ لے رہی ہے کہ کیا پارلیمانی کمیٹی جوڈیشل کمیشن کی سفارشات کو مسترد کر سکتی ہے، پارلیمانی کمیٹی کے پاس ایسا کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اٹارنی جنرل کو عدالت کی معاونت کے لیے بلا لیتے ہیں اور ہم اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ جو حامد خان صاحب نے کہا کہ طارق آفریدی کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے 2 جولائی 2019 کو پشاور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج مقرر کرنے کی سفارش کی تھی، لیکن پارلیمانی کمیٹی نے سفارش کو مسترد کر دیا تھا۔ پارلیمانی کمیٹی نے 8 جولائی 2019 کے فیصلے میں کہا تھا کہ طارق آفریدی کی ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے تقرری آئین پاکستان کی شقوں سے مطابقت نہیں رکھتی، لہٰذا اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی نے ان کی نامزدگی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ کے مطابق ان کے مالی معاملات درست نہیں ہیں، وہ پیشہ ورانہ طور پر اہل نہیں ہیں اور انہوں نے قانون اور ضوابط کی خلاف ورزیاں کی ہوئی ہیں۔ اپنی درخواست میں طارق آفریدی نے سوال کیا تھا کہ ایک ایڈیشنل جج کے عہدے کے امیدوار کی اہلیت، قابلیت، ساکھ کو جانچنا پارلیمانی کمیٹی کی ذمہ داری ہے یا جوڈیشل کمیشن کی، اور ان کا تقرر نہ کرنے کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے پیش کردہ وجوہات بدنیتی پر مبنی ہیں اور ناقابل قبول ہیں، اس وجہ سے ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اب عدالت نے چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کی سربراہی نے جو اس میں اٹارنی جنرل صاحب ہیں ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ انٹیلیجنس اداروں کا ججز کی تعیناتی میں کیوں کردار ہے، اور دوسرا یہ بتایا جائے کہ کیا جب جوڈیشل کمیشن کسی کی سفارش کر دے تو اس کو پارلیمانی کمیٹی روک سکتی ہے اور مسترد کر سکتی ہے۔ اس پر عدالت نے معاونت کے لیے حکومتی وکلا کو اور اٹارنی جنرل کو طلب کر لی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔